بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے، اور بنیاد بنانے کا اصول یہ ہے کہ پتھر کو ڈال کے اس کو اوپر سے جتنا کوٹا جا سکے کوٹنا چاہیے، دبانا چاہیے، جس کے نتیجے میں آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ مضبوط کھڑی ہوتی ہے۔ بین المذاہب رواداری کونسل یقیناً اس بنیاد میں ہے اور یہیں سے اپنا جو ہے وجود جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اس میں میٹنگز کے اندر دوستوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ یا کوئی حالات یا کوئی بات ہو تو میٹنگ کے اندر بڑی کھل کے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ ہر دوست کو موقع دیا جاتا ہے اپنا وجود ظاہر کرنے کا، اپنا نظریہ پیش کرنے کا۔ لیکن جب متفقہ طور پر ہم اس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور جو کابینہ ایک حتمی فیصلہ کر لیتی ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی ایسا اختلاف یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہمارے درمیان نہیں رہتی۔ تو آج کا اجلاس الحمدللہ اس حوالے سے حوصلہ افزا اجلاس تھا۔ آج کے اجلاس میں بنیادی طور پر چونکہ عید الاضحیٰ کے ایام بہت قریب ہیں، تو اس حوالے سے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ہم یہ چاہتے تھے کہ اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ میسیج دیا جائے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے اور دیگر وبائی امراض کی وجہ سے جو ہے بہت سارے مسائل جو ہیں اس کا لوگ شکار ہیں۔ خاص طور پہ اب ڈینگی کا مسئلہ ہے یا کرونا کا مسئلہ ہے، تو اسی طرح عید الاضحیٰ پہ ہمارے ہاں تھوڑا سا سستی کوتاہی کی جاتی ہے کہ ہم جانور کو ذبح کر کے اس کی جو ویسٹیج ہوتی ہیں، جو اس کے فضلے ہوتے ہیں، اس کو پراپر ڈسپوز نہیں کرتے۔ اس کو پراپر ڈسپوز نہ کرنے کی وجہ سے ایک تو تعفن پھیلتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ایک باہمی کوارڈینیشن ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی، جو انتظامیہ اور ظاہر ہے کہ عوام کے درمیان ہونا چاہیے۔ عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قربانی کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی جو علائشیں ہیں ان کو کم از کم، اگر وہ کسی جا کے ڈیپو پہ ڈسپوز آف نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اس کو کسی شاپر میں ڈال کے باندھ دیں، تاکہ وہ فضلہ وہاں پہ پھیلے نہ اور اس سے گندگی یا بدبو نہ نکلے۔ پھر جیسے جو انتظامیہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جو ورکنگ کمیٹیاں ہیں، جو ان کی گاڑیاں ہیں، جب وہ وہاں پہ اس علاقے میں پہنچیں گے تو ان کو اٹھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو ایک تو آج یہ بات کی گئی ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کو، فیصل آباد کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، خوبصورت رکھنے کے لیے اور بیماریوں کو بچنے کے لیے ہر شہری اپنی یہ ذمہ داری پوری کرے، اور فضلوں کو جو ہے اس کو سمیٹنے کا مناسب جو ہے وہ بندوبست کرے۔ اس کے بعد جو دوسرے مرحلے میں بات ہوئی وہ یہ کہ چونکہ عید الاضحیٰ کے فوری بعد محرم الحرام کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اور محرم میں پھر ظاہر ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تمام مذاہب، تمام مسالک جو ہیں وہ اپنے اپنے پروگرامز ترتیب دیتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے اس میں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج اس میٹنگ میں جہاں پہ تمام مذاہب کے دوست یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اس بات پر بالکل احاطہ کیا ہے، اور جو ایک جملہ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ حسین سب کے، یعنی حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کا کسی مذہب یا فرقے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت سے تعلق ہے۔ تو تمام جو مذاہب ہیں وہ عزت و احترام کی نظر سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جغرافیائی اعتبار سے اور اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، پاکستان جو ہے وہ چونکہ مسائل میں گرا ہوا ہے، اور پاکستان کے ارد گرد سامراجی طاقتیں اور پاکستان مخالف قوتیں اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ تو اس میں ایک کوشش جس کی پچھلے دنوں جھلک ایک دیکھنے میں بھی نظر آئی، اور سب سے بڑی اور آسان کام وہ یہ ہے کہ فرقہ واریت کا عنصر جو ہے اس کو محرم سے پہلے شامل کر دیا جائے، تاکہ عوامی سطح پر لوگ آپس میں دست و گریباں ہوتے رہیں۔ تو آج اس بات کا عہد اور عزم کیا گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے، ممبر و محراب سے، ہر جگہ سے ہم یہ آواز اٹھائیں گے اور دشمن کی کسی بھی قسم کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے وسائل سے، اپنے تعلقات سے
ہم اس کو بیٹھ کے جو ہے ڈیفیوز کریں گے. اگر کوئی بھی ایسی صورتحال بنتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بین المذاہب رواداری کونسل پاکستان جو ہے وہ ایک ہراول رستہ ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ ایسے معاملات کو ڈیفیوز کرنے میں، ختم کرنے میں، ان کو ملیم میٹ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر دے گی. اس چیز کے لیے میری پوری ٹیم، میری پوری کیبنٹ، جس میں ہمارے چیئرمین جناب رانا انعام مانی صاحب، جو انتہائی مخلص ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور واقعاً امن اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہمراہ تمام ہمارے جو وائس چیئرمینس ہیں اور دیگر جو عہدیداران ہیں سینٹرل کیبنٹ کے، انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے شب و روز کی محنت سے، کوشش سے، کاوش سے دشمن کی تمام سازشوں کو جو بھی پاکستان کے خلاف ہوں، کسی بھی محاذ پہ ہوں، کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے بہت تیزی سے بدل رہی ہے. افغانستان کی صورتحال کے تبدیل ہونے کے اثرات یقیناً پاکستان پر آئیں، اور اس صورتحال کو ڈیولپ کرنے میں پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ متحرک ہیں، جس میں خاص طور پہ آپ کا ازلی دشمن جو ہے انڈیا، اسرائیل اور امریکہ شامل. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا جو ایٹم بم تھا اس کو سامراجی اور دشمن طاقتیں ہضم نہیں کر پا رہی تھیں، اور ہمیشہ اس ٹارگٹ اور اس جدوجہد میں رہتی تھیں کہ کسی طرح وہ ایٹم بم جو ہے ہم سے چھین لیا جائے. لیکن اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں افواج پاکستان اور باقی اپنے دیگر سیکورٹی کے اداروں کو کہ انہوں نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی، اور پاکستان کا یہ اعزاز برقرار ہے، انشاءاللہ برقرار رہے گا. دوسری صورت جو ہے، ظاہر ہے کہ اب جو دور آ رہا ہے اس میں بندوق، گولی یا توپ گولے کی جنگ نہیں ہوگی، اس میں اکنامک جنگ ہوگی، اس میں آپ کی معیشت کی جنگ ہوگی کہ کون سا ملک جو ہے اس کی معیشت بہتر ہوتی ہے، کون سے ملک کی، اور ملکوں کی معیشتوں کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ابھی پاکستان چونکہ اس مرحلے میں ہے کہ ایک تو امریکن بلاک سے ہم شفٹ ہو رہے ہیں دوسرے بلاک میں، جس میں آپ کے پاس رشیا ہے، چائنا ہے، ترکی ہے، ایران ہے. تو یہ ایک بلاک چینج کی پوزیشن میں ہے پاکستان، اور پاکستان کی پالیسی سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اپنا بلاک جو ہے وہ چینج کر لے. اب یقیناً جن دوستوں کے یا جن ان ممالک کے مفادات ہم سے وابستہ تھے، وہ یقیناً نہیں چاہیں گے کہ پاکستان یہ کام کرے، یقیناً ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا. تو اس کو روکنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے. اسی طرح پاکستان کا جو یہ اکنامک کوریڈور بن رہا ہے، سی پیک جس کو آپ کہتے ہیں، یہ ایک دنیا کا بہترین روٹ بن رہا ہے. یہ ایک ایسا روٹ بن رہا ہے کہ اگر اس کو سکسیسفلی پاکستان آپریٹ کرنے میں، چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی، بلکہ جو آپ کے مخالفین ہیں، خاص طور پر امریکہ یا دیگر ایسے ممالک، ان کے لیے یہ بڑا نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ساری کی ساری دنیا کی کہتے ہیں کہ 80% تجارت جو ہے وہ اس روٹ پہ آ جائے گی. تو یقیناً یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کا دشمن کبھی قبول نہیں کرے گا، لیکن ہم اس عزم اور اس ہمت اور اس حوصلے کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ خداوند متعال اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اس میں کامیابی دے گا، اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ اس کو آپریٹ کرنے میں کامیاب ہوگا سکسیسفلی. اور چونکہ اس کے ساتھ جو ممالک ہیں ان کے مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں، یقیناً وہ بھی اسی تگدو اور کوشش میں رہیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہے پاکستان بھرپور طریقے سے ترقی کرے گا، اور دنیا کا خوبصورت ملک تو ہے ہی، لیکن ایک مضبوط اکانومک، مضبوط معیشت والا ملک بن کے ابھرے گا. دیکھیں، کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا. کسی بھی صورت ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کشمیر کو پاکستان سے جدا کیا جائے. یہ ہمارا آج بھی مطالبہ ہے، کل بھی ضرورت پڑے گی، یا میدان میں نکلنا پڑے گا، ہم اس کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ. اور باقی جو چیزیں ہیں، آپ نے جو دنیا کی طرف اشارہ کیا، دیکھیے اس کو سمجھ لینے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، بہت سارا مطالعہ چاہیے، اور بہت ساری آپ کو باتیں سیکھنی پڑیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جن ممالک کے پاس تیل سب سے زیادہ ہے وہ مسلم ممالک ہیں.
یعنی مسلم ممالک کے علاوہ جن ملکوں کے پاس تیل ہے، اگرچہ امریکہ کے پاس تیل ہے، لیکن اس کی سازش یہ دیکھیں کہ اس نے ابھی تک اپنا تیل استعمال کرنا شروع نہیں کیا، بلکہ وہ مسلم ممالک کا جو تیل ہے وہ استعمال کرتا ہے اور اپنی مرضی کی پرائس پہ لیتا ہے، تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ناانصافی کی ایک قسم ہے۔ اچھا، اس کے بعد بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ امن، شانتی، محبت، پیار کا درس دیتا ہے، لیکن جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور اس میں بہت ساری ماضی میں مثالیں ملی ہیں کہ جس میں حقیقتاً دہشت گرد جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، لیکن اس کو لبادہ مسلمانوں والا پہنایا جاتا ہے، اور اس لبادے کی اوڑ میں اس کو مسلمان بنا کے جو ہے وہ اس قسم کا معاملات جو ہیں وہ مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، مسلمانوں کا کردار واضح ہے، اور کسی بھی جگہ پہ ہم اس چیز کا بیلیو نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے کہ کسی کے عقیدے، کسی کے مذہب کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے یا اس کے خلاف کوئی مزاحمت قائم کی جائے۔ ہاں، البتہ ہر مذہب کو تبلیغ کا حق ہے، اسی طرح مسلمانوں کے پاس بھی یہ حق محفوظ ہے، اور تمام مذاہب اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی عنوان سے کرتے ہیں، لیکن یہ جو جتنی آج تک قتل و غارت گری ہوئی ہے، یہ ایک سوال ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے ملکوں میں ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا، اگر افغانستان کا مسئلہ بنا، افغانستان سال ہر سال سے ایک اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ اس جنگ سے باہر نکل ہی نہیں پا رہا۔ اسی طرح کشمیر میں جو خون ریزی ہو رہی ہے، جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اور باقاعدہ جو ہے جموں کشمیر کو محاصرے میں رکھا گیا ہے، اور پیلٹ گنوں اور دیگر جو کیمیکل یوز کیے گئے ہیں ان کی نسل کشی کی گئی ہے، باقاعدہ جینوسائیڈ یعنی مسلمانوں کی نسل ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عورتوں کے، بچیوں کے ریپ کیے گئے ہیں، اور نوجوانوں کو، بچوں کو شہید کیا گیا ہے، اور ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، اور پھر نامعلوم جگہوں پہ لے جا کے پھر وہ کبھی واپس اپنے گھروں کو نہیں آتے، تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یمن کے اندر ہے، بحرین کے اندر ہے، یا ابھی جو فلسطین کے ساتھ اسرائیل نے کیا، یہ ساری ظلم کی مثالیں ہیں۔ ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر جس طرح شہری علاقوں پر اور عام انسانوں پر بمباری کی ہے اور ان کا قتل عام کیا ہے، اس کے باوجود جو آپ کے عالمی ادارے ہیں، جو NGOs ہیں، مثلا جس میں آپ کہتے ہیں جی UN کا ادارہ ہے، یونائٹڈ نیشن موجود ہے، آپ کی OIC ہے، اسلامک امہ کا ادارہ موجود ہے، اس کے علاوہ بہت ساری انسانی حقوق کی چیمپئن تنظیمیں موجود ہیں، بہت سارے انسانی حقوق کی بات کرنے والے ممالک موجود ہیں، لیکن اس ظلم پر خاموشی، اور پھر آپ کے پاس جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود ہے، جو ہے ہی ان معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ اب اسرائیل نے جو جنگی جرائم کیے ہیں، جنگ جو ہے، آپ کے جو UN کے چارٹر میں جنگ کرنے کے طریقہ کار لکھے گئے ہیں کہ جنگ کیا کرنی ہے اور جنگ میں کس لیمٹ یا کس حد میں آپ نے رہنا ہے، لیکن اسرائیل نے وہ ساری وائلیشن کی ہے، وہ سارے جو رولز تھے، جو سارے ایتھکس تھے، ان سب کو پامال کیا ہے۔ تو اب جو ہے آپ کی کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کو انصاف دے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ان کے شہروں کے شہر انہوں نے بمباری سے ملیامیٹ کر دیے ہیں، ان کے بچے، عورتیں بے گھر ہو گئے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے، خوراک کی قلت ہو گئی، پانی کی قلت ہو گئی حتیٰ کہ، تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے انصاف اگر کیا جائے تو ہی ممکن ہے، لیکن بدقسمتی سے جن اداروں نے انصاف کرنا ہے، جن سے یہ ہم توقع کرتے ہیں، وہ ان سامراجی قوتوں کے شکنجے میں ہیں یا ان کی غلامی میں ہیں کہ ان کے بغیر وہ کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے، اور یہ دنیا کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اس خوبصورت دنیا میں جس کو اللہ پاک نے بنایا اور سجایا، اور اس میں انسان کے لیے خوبصورت نعمت، پیار، محبت، سکون رکھا، بہت سارے موسم اور نظارے بنائے، بہت سارے
کھانے پینے کی چیزیں، پھل اور فروٹ اور سبزیاں اور دیگر، یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے نعمت ہیں، لیکن آج دنیا میں کچھ لوگ ظلم کر کے، ناانصافی کر کے خدا کی ان نعمتوں کو جو ہے ان کی کہہ لیں کہ ناشکری کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ناشکری جو ہے یہ ایک بڑے مصیبت اور بڑے عذاب کی طرف ہمیں لے کے جائے گا۔ جی انشاءاللہ اس میں دیکھیں، میں آپ کو پہلی بات تو یہ واضح کر دوں کہ ہمارے ساتھ جتنے دوست ہیں یہ آلریڈی تربیت یافتہ ہیں، سب دوست اچھی تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ کچھ لوگ دوست ہمارے مذہبی تنظیموں سے وابستہ ہیں، کچھ سیاسی تنظیموں سے وابستہ ہیں، کچھ ایسے ہی رفاہی اور فلاحی تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ تو یقیناً یہ جو ہماری ٹیم ہے، اس کو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قسم کی تربیت یا وہ بات بتانے۔ ہاں البتہ ہمیں یہ ورکشاپ ضرور کرنی ہے اپنی ذہنی آمادگی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، اور پھر وہ ایک مشترکہ موقف دینے کے لیے کہ جو آج کے وقت کی ضرورت ہے ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اور جہاں اگر ضرورت ہم نے محسوس کی، چونکہ ہمارا جو مرکزی سیٹ اپ ہے، اس کے بعد صوبائی سیٹ اپ ہے، پھر آپ کے ڈسٹرکٹ ڈویژن سیٹ اپس ہیں، تو اگر وہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے تو انشاءاللہ ہم یہ کام بھی کریں گے۔